اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں ہم لوگ جہاں پر تلاوت قرآن پاک کے روٹین کو زیادہ بنا لیتے ہیں اور آگے پیچھے کے نسبت ہم رمضان المبارک میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک مکمل کریں یا کمپلیٹ کریں۔ تو اس حوالے سے جو ہم غلطی کرتے ہیں اور وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں آج ہم ذکر کرتے چلیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہمیشہ ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یہ قرآن پاک کے آداب میں شامل ہے یہ چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ سجدہ کون سا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، اور جس آیت پہ سجدہ آ جاتا ہے، سجدہ تلاوت ہوتی ہے، تو وہاں پر ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ اب زیادہ تر لوگوں کا یہ ہوتا ہے، جو کہ میرا خود بھی ایکسپیرینس رہا ہے لوگوں سے سننے کا، کہ ہم لوگوں نے تو پہلے جو سے سادہ قرآن پڑھا ہے ویسے پڑھا ہے، ہمیں اتنا اس بارے میں علم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز کلیئر کرتی چلو، قرآن پاک ایک ہی ہے، نہ سادے میں ہے نہ ایڈوانس میں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہم پہ لازم ہے، اس کو سمجھنا بھی، اور پھر اللہ پاک سے توفیق مانگنا کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال سجدہ کیسے کرتے ہیں، سجدے کی دعا کیا ہے، سجدے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ رمضان انشاءاللہ کل سے ہمارے روزے سٹارٹ ہیں، تو اس حوالے سے یہ ویڈیو بنانا میں نے لازم سمجھا تاکہ یہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب 14 سجدے ہیں، تو سجدہ تلاوت جب آیت آتی ہے سجدے کی، تو اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہمیں جب وہ ہم آیت پڑھ رہے ہوں جس میں سجدہ ہو، تو ہم اس کو آواز دھیمی کر لیں، اتنی دھیمی کر لیں کہ وہ آواز صرف ہم تک ہی ہو، ارد گرد کے لوگوں تک نہ پہنچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیت جس کے کانوں میں جائے گی، سنیں گے، ان پر بھی سجدہ فرض ہو جائے گا۔ اب کسی کو یاد رہے نہ رہے، آپ کسی کو کہہ سکیں نہ کہہ سکیں، تو یہ پھر ایک گناہ میں چیز شامل ہو جائے گی۔ تو بہتر ہے یہی ہے کہ آپ احتیاط یہی کر لیں کہ سجدے والی آیت کو آپ دھیمے الفاظ میں پڑھ لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ پہ سجدہ فرض ہو جاتا ہے، تو پہلے تو یہی فرسٹ پریورٹی پہ کوشش کریں کہ اسی وقت قرآن پاک رکھ کے ایک سائڈ پہ اور سجدہ کر لیں، لیکن اگر پھر اس وقت نہیں بھی کر سکتے تو بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سجدے میں ہمیں سجدہ کرنا کیسے چاہیے۔ سجدہ بالکل اسی طرح کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جا کر اور وہاں پہ سجدے کی دعا پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جایا کریں، ٹھیک ہے؟ اب سجدے کی دعا کیا ہے؟ زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جبکہ حدیث سے ثابت ہے کہ سجدے کی دعا جو ہے بیان کی گئی ہے، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور اس میں کیونکہ اس کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ ابن آدم جب سجدے کی آیت پڑھتا ہے تو شیطان الگ ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے افسوس، اس کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے بہشت ہے یعنی کہ جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے نافرمانی کی، میرے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب کوئی مسلمان آیت سجدہ پڑھے یا سنے تو اس کے لیے سجدہ کرنا مسنون ہے، اور سجدے کو جاتے اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہے اور سجدے میں یہ دعا پڑھے۔ چھوٹی سی دعا ہے، ترمذی کی اور ابی داؤد میں بھی یہ آئی ہے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، ٹھیک ہے؟ یہ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ آئی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے چہرے نے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اپنی قوت و طاقت کے ساتھ اسے پیدا کیا، اس کی تصویر بنائی اور اس کے کان اور آنکھیں بنائی، بس اللہ احسن الخالقین برکت والا ہے۔ تو یہ آپ لوگ یاد کر لیں، آج کل تو آپ گوگل سے بھی اگر لکھیں کہ سجدہ تلاوت کی دعا تو وہ سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھ کے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، مختلف بکس میں بھی لکھی ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اب رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے اور 12ویں پارے کے بعد چونکہ سجدے آنے لگتے ہیں، تو شروع کے پارے جب جیسے جیسے آپ پڑھ رہے ہوں تو سجدے کی دعا لازمی یاد کریں، اور اس میں فرمایا گیا کہ اس میں زیادہ ثواب ہے کہ سجدہ کرنے والا باوضو ہو، قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرے۔ قرآن پاک میں سجدے کے مقامات معلوم ہیں،
اور وہ 15 ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں 15 آیات سجدہ پڑھی، جن میں سے 3 مفصلات میں سے ہیں اور سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ ابو داؤد وغیرہ نے اسے روایت کیا ہے اور بعض نے اسے احسن قرار دیا ہے۔ تو یہ تھی سجدے کے بارے میں معلومات، جو کہ لازمی ہے آپ تک پہنچنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور یہ رمضان ہمارے لیے باعث بخشش پر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔